بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانے یعنی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے میں سے گزرنا ہے۔ جس طرح کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ دوستو، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انسان کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا ان سے دوبارہ جنم، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہے وہ چلا جائے۔ اور حضرت سعید بن مسیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کرتا ہے تو بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا، کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہے کہ ہمارا گھر، مکان، رشتہ دار ہے، اور ہمارے بہن بھائی بھی ہے، اور ہماری ایک فیملی ہے، اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اے لوگو، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آگے آنے والی جو منزلیں ہیں وہ اچھے ہے یا مشکل ہے، سخت ہے یا آسان، اس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مرنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوستو، جب گناہگار اور بے نمازی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ چلا چلا کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اے میرے بچوں، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا، ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری کوٹھری یعنی قبر کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستو، اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہے اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہے جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر جو آیا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر قبر کوئی اس کا پیارا رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گناہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی۔ بہرحال دوستو، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گناہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ و استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ اور میرے دوستو، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہے۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں، اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے کوئی میسج نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گلا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مومن پڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کی نماز جنازہ 100 مسلمان پڑھتے اور اس کے لیے دعا کرے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور امام ابن قیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، جس طرح کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام مرحومین اور مسلمین مسلمات مومن مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔